تو پھر بھائی کیا سبب ہوگا جب حضور علیہ السلام جن پر قرآن اترا تھا وہ پڑھے، اور پھر آخر میں اللہ میاں کہیں گے لو اب ہم سے بھی سن، اللہ سے بھی ہم قرآن سنیں گے، اللہ کی زیارت بھی کریں گے۔ اس سب حدیثوں کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو بھائی حضور قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضور علیہ السلام۔ تو حضور کے صدقے ہی تو ہمیں اللہ کا کلام سننے کا موقع ملے گا۔ حضور علیہ السلام کے طفیل ہی ہمیں ایمان ملا، آپ کے طفیل ہی ہمیں قرآن ملا، آپ کے طفیل ہی ہماری نجات ہوگی، آپ کے طفیل ہی ہم جنت میں جائیں گے، اور آپ کے طفیل ہی ہم اللہ کی زیارت سے سرشار ہوں گے۔ تو پھر حضور کی محبت دل میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ حضور کی تو ایک ایک ادا پر ہم کو مر مٹنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہمارے جزو ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے، سن لیجیے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر کوئی اگر دعا کرتا ہے تو وہ قبولیت کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم حضور علیہ السلام کے طفیل آپ کے صدقے دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں شرک ہوتا ہے، کوئی شرک نہیں ہے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی برحق کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے۔ تو دعا تو ہم اللہ سے ہی کر رہے ہیں، اسی سے قبولیت کا کہہ رہے ہیں، شرک کیا ہوا؟ کوئی شرک نہیں، ایسی زبردستی کی باتیں ہیں۔ ہم نے بخاری شریف میں یہ پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کے چچا عباس کو لے جاتے تھے عیدگاہ میں، اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ جب تک آپ کے نبی زندہ تھے آپ ان کے صدقے سے ہماری دعائیں سنتے تھے اور بارشیں برساتے تھے، اب آپ نہیں ہیں تو آپ کے چچا کو ہم وسیلہ بنا کے لائیں، اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بارش برسا دے۔ زندوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے تو فوت شدگان نے کیا قصور کیا، ان کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے وسیلے کے قائل ہیں۔ جب روضہ اقدس پر جاتے ہیں چونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ آپ سنتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ جنہوں نے ظلم ڈھائے اپنی جانوں پر، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے اللہ سے یہ بھی استغفار کرتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ تو ہم روزے اقدس پر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی یہ آس اور امید لے کر آئے ہیں، آپ کے گناہگار امتی ہیں، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سالم رکھے، ہماری بخشش کر دے، اور آخرت میں ہم آپ سے ملیں۔ تو بھائی یہ اس کو کہتے ہیں استشفاع، سفارش طلب کرنا۔ ہم تو اس کے بھی قائل ہیں، ہم وسیلے کے بھی قائل ہیں، حضور علیہ السلام کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ پھر ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ محبت نہیں رکھتے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت رکھی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محبت کا پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع سے۔ حضور علیہ السلام نے مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت، جس نے حضور کی سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب ہم دعویٰ تو کریں حضور علیہ السلام سے محبت کا، لیکن حضور علیہ السلام کے طور و طریقے اپنا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں،
نہ لباس میں نہ پوشاک میں حضور کے طریقے نہ اپنائیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ محبت ہے؟ یہ زبانی جمع خرچ۔ جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ تو آپ کی ایک ایک ادا پر فنا ہو۔ دیکھو ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کی داڑھی تھی، سارے پیغمبروں کی داڑھی تھی، سارے صحابہ کی داڑھی تھی، ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کی داڑھی نہیں نکلتی تھی، فقط ایک بال، ساری زندگی انہوں نے اس ایک بال کی حفاظت کی، میری اور داڑھی کے بال نہیں نکل رہے، چلو میں اسی کی حفاظت کرتا رہوں، کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ نہیں سکوں گا یا اللہ میرے پاس تو جو تھا میں نے اس کی حفاظت کی۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت، 1,24,000 نبیوں کی سنت، سارے صحابہ کی سنت، سارے اولیاء کا طریقہ۔ تو جو داڑھی رکھے گا ہم سمجھیں گے اس کے دل میں حضور کی بڑی محبت ہے، اور جو حضور علیہ السلام جیسا لباس پہنے گا ہم سمجھیں گے اس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کھائے گا پیے گا ہم سمجھیں گے اس کے دل میں محبت۔ اب ہمارا کھانا پینا دیکھ لیں، ہماری شادی بیاہوں کو دیکھ لیں، شادی بیاہ میں جناب سارے کھڑے ہو کر کھاتے، کیوں بھائی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں؟ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ساری دنیا کا سروے کر لوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو صرف چوپائی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے ملے گی، چوپائے بیٹھ کے نہیں کھاتے، چوپائے جانور جن کے 4 پیر ہوتے وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور دراز گوشت ہے، سارے ہیں، یہ سب کھڑے ہو کے کھاتے۔ اللہ نے انسانیت کو یہ شرف بخشا کہ بھئی تم نے بیٹھ کے کھانا۔ ہم نے کہا اللہ ہمیں یہ شرف نہیں چاہیے، ہم بھی کھڑے ہو کے کھائیں، ہم بھی کھڑے ہو کے کھائیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ مولانا گئے تھے بس 9 بجے تک ٹائم ہے، 10 منٹ اوپر ہو گئے، دیکھ لیں اگر تھک جائیں تو آواز دے دینا جی بس مول صاحب بس کرو۔ حضور کیسے کھاتے تھے؟ بیٹھ کے کھاتے۔ حضور علیہ السلام ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے کھانا کھانے میں، فرماتے تھے کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لا آکل متکئا، ٹیک لگا کے نہیں کھاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں وہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ما اکل علی خوان ولا فی سکور رجا، مشکوٰۃ شریف اٹھا لے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے، ترمذی سے روایت لی ہے، حضور علیہ السلام نے ما اکل علی خوان، خوان کہتے ہیں میز کو، میز پہ نہیں کھایا۔ عرب لوگ اس زمانے میں کیونکہ بڑے ہی تکبر کے عادی تھے، بڑا سمجھتے تھے، اس لیے وہ زمین کو کھانے پر رکھ کر اپنی توہین سمجھتے تھے، اور وہ میزیں بناتے تھے تاکہ کھانا اوپر رہے، ہمیں جھکنا نہ پڑے۔ لیکن حضور علیہ السلام میں عاجزی، تواضع تھی، مسکنت تھی، آپ زمین پہ رکھتے تھے، فرماتے تھے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لا آکل متکئا، ٹیک لگا کے بھی نہیں کھاتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور میزوں پہ نہیں کھاتے۔ اب بھائی میزیں ہو گئی اونچی، وہ تو زمین پہ ہی بیٹھتے تھے لیکن کھانا میز پہ ہوتا تھا، اب میزیں اونچی ہو گئی، اس کے لیے کرسیوں کی ضرورت پڑ گئی، اب کرسی میں بیٹھ کر میز پہ کھانا چنتے اور کھاتے۔ اور یہ خالص طریقہ ہے میرے محترم بھائیوں، خالص طریقہ ہے انگریزوں کا، وہ اس طرح کرتے، مسلمانوں کی تہذیب یہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ہندوستان کے صدر تھے فخر الدین علی احمد، مسلمان تھے، اللہ کی شان، سارا ہندوؤں کا ملک لیکن صدر مسلمان۔ انہوں نے حضرت کو پیغام بھیجا دیوبند کہ حضرت میں دیوبند آنا چاہتا ہوں اور کھانا آپ کے گھر کھاؤں۔
حضرت نے فرمایا سر آنکھوں پر تشریف لائیے، ہم انشاءاللہ میزبانی کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صدر نے آنا ہے، ایجنسیاں متحرک ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، تاریخ سے ایک دن پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں بٹھا کے کھلائیں گے، کس طرح کھلائیں گے۔ تو وہاں نہ کوئی کرسی نہ کوئی میز۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیا صدر مملکت ہند کے آ رہے ہیں، کوئی کرسی نہیں کوئی میز نہیں، تو یہ کیسے ان کی دعوت؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات سیدھی سی ہے، صدر صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کے یہاں کھانا کھانا چاہتا ہوں، اب ہماری مرضی کے مطابق کھانا کھا سکے تو آ جائیں ورنہ ان کی مرضی نہ آئیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جاؤ جا کے صدر صاحب کو پیغام دے دو۔ صدر صاحب کو پیغام دیا گیا، انہوں نے کہا میاں جیسے بھی کھلائیں ہم جائیں۔ وہاں گئے، اساتذہ دارالعلوم موجود، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے افسر، انٹیلیجنس کے سارے افسر موجود، اور جناب یو پی کے وزیر اعلیٰ تیواڑی جو تھے وہ بھی موجود۔ کھانا کھانے لگے اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے تو صدر نے تیواڑی صاحب کو جو وزیر اعلیٰ تھے مخاطب کر کے کہا تیواڑی صاحب آپ نے دیکھا یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ کیا ہے اسلامی تہذیب ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی۔ ایک آپ ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، کوئی میز کرسی پہ کھا رہا ہے، ہمارے نبی نے دیکھو کیسا اچھا ہے، غریب آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے، امیر آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے، پاؤں کو راحت بھی ملتی ہے، کھانے میں آرام سے کھایا بھی جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا، وہ صدر بدر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اب تو عجیب و غریب حالت ہو گئی بھائی، اب تو جاتے ہیں صدر صاحب کے ہوں سب کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ یہ حضور کی میں سمجھتا ہوں محبت تو نہیں، جس کو دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے کھائے گا۔ حضور نے کہا کہ بھائی ہم میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے، جب حضور نہیں کھاتے تو ہم کیوں کھائیں؟ اللہ کا فضل ہے، ہمیں لوگ بلاتے ہیں حالوں میں، آپ کو پتہ ہے حال میں جا کے بے حال ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں جب جاتے ہیں تو پہلے ہی طے کر لیتے ہیں میاں زمین پہ بٹھا کے کھلا سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے، کھلا نہ کرنا۔ تو پھر جہاں دولہا کی سیج بنتی ہے وہاں پر وہ ہمارے لیے دسترخوان اور جناب ہمیں دیکھ کر اور بھی سارے آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو بھائی میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے، ہم تو حضور کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، حضور علیہ السلام کے طریقے کو پسند کریں۔ حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، حضور علیہ السلام سامنے سے کھاتے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں جو آج کل بہت ضروری ہے، حضور علیہ السلام کی ایک اہلیہ ہے، ان کا نام ہے ام سلمہ۔ حضور علیہ السلام نے ان سے شادی کی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو پہلے شوہر حضرت ابو طلحہ سے تھے ان کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کو بڑے پیار اور محبت سے رکھا۔ آج اگر کوئی لڑکی مطلقہ یا بیوہ ہو جائے اور دوسری جگہ سے رشتہ آئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میاں نانی کے گھر چھوڑ کے آنا ہوگا، نانی کے گھر چھوڑ کر آنا ہوگا، شادی تو اس کی ہو گئی لیکن 8 سال ہوتی ہے، اولاد چھوٹ گئی، اولاد ساتھ میں۔ بتائیے یہ انصاف ہے نا انصافی؟ بھائی اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اور کوئی آپ کے رشتے میں بن رہی ہے تو اسے زندہ درگور تو نہ کرو، اس کی اولاد اس کو دو۔ کیا آپ ایک بچے کو 2 بچوں کو پال نہیں سکتے؟ حضور علیہ السلام نے ایک بیٹے تھے حضرت ام سلمہ کے، ان کا نام تھا عمر، ایک بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب، دونوں کو گھر میں بلایا، بھائی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے۔
اور پھر حضور علیہ السلام عمر کی تربیت کرتے، ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ کا قصہ کہ عمر آئے، حضور نے فرمایا کہ بیٹا آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ پھر فرمایا کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ پھر فرمایا کل مما یلی، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھانا۔ حضور یہ تربیت دو ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھائیے اور اپنے سامنے سے کھائیے۔ آج اگر ہم چاول کھاتے ہیں نا ہاتھ سے تو لوگ کہتے ہیں وہ سب کیا ہو گیا، تم ابھی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہو، اب تو دنیا کہاں کی کہاں بولے، چمچے سے کھایا کرو۔ میں نے کہا میاں تمہیں چمچہ پسند ہے، ٹھیک ہے، آج کل چمچوں کی بہتات ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کھائیں۔ ایک مجھے صاحب کہنے لگے، ان سے کہا کسی نے کہ حضور تو ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ چمچے سے کھا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی کہ میں کوئی ٹانگ سے تھوڑی کھا رہا ہوں، ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ مولوی صاحبان تعبیر کر دیتے نا، مجھ سے پوچھنے لگے استاد جی اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا ہاتھ سے کھانے کی بات نہیں ہو رہی، چمچوں سے کھانے کی بات ہو رہی ہے، چمچے پاؤں میں لگا کے کھائے تو ٹھیک، پھر تو ہاتھ سے کھائیے چمچوں